ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ کریری بارہمولہ میں ملیٹنٹ حملے میں 3 سیکیورٹی اہلکار از جان، جوابی کارروائی میں 2 ملیٹنٹ ہلاک، ہتھیار اور گولی بارود برآمد۔ لیفٹیننٹ گورنر نے بیک ٹو ولیج کا تیسرا مرحلہ منعقد کرنے پر دیا زور، صحت اور طبی تعلیم محکمے کی کارکردگی کا بھی لیا جائزہ۔ سری نگر ضلع انتظامیہ کی طرف سے پابندیوں میں آج سے نرمی، SOPs پر مکمل طور عمل پیرا رہنے کی اپیل۔ اور ملک میں کرونا مریضوں کی صحتیابی کی شرح 72% سے زیادہ۔ جموں کشمیر میں آج مزید 422 کیسوں کے اضافے کے بعد مجموعی تعداد ہوئی 28,892 کے پار۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کریری بارہمولہ میں آج صبح ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز کی ناکہ پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے 2 CRPF اور 1 SPO کو ہلاک کر دیا۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار نے بتایا کہ لشکر طیبہ تنظیم سے وابستہ ملیٹنٹ ایک باغ سے نکل کر آئے اور پولیس اور CRPF کی ایک مشترکہ ناکہ ٹیم پر حملہ کر دیا، جس میں مذکورہ سیکیورٹی اہلکار موقع پر ہی از جان ہو گئے۔ IGP نے مزید کہا کہ حملے کے فوراً بعد وہاں موجود دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں نے ملیٹنٹوں کا پیچھا کیا اور ایک وسیع علاقے کا محاصرہ کرنے کے بعد حملہ آوروں کی تلاش شروع کی، جس دوران ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی دستے پر گولی چلائی اور تصادم شروع ہوا۔ پولیس ذرائع کے مطابق اس تصادم میں ملیٹنٹوں کا ایک اعلیٰ کمانڈر اور اس کا ایک ساتھی ہلاک کیے گئے، جن کی پہچان کی جا رہی ہے۔ دریں اثنا علاقے میں مزید ملیٹنٹوں کے موجود ہونے کا بھی پتہ لگایا جا رہا ہے اور آخری خبریں آنے تک تلاشی کارروائی کے دوران دوبارہ تصادم شروع ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ علاقے میں مزید ملیٹنٹ چھپے ہوئے ہیں۔ کریری بارہمولہ میں آج صبح ملیٹنٹ حملے میں سیکیورٹی دستے کے 3 اہلکار ہلاک اور جوابی کارروائی میں ملیٹنٹوں کی ہلاکت کے حوالے سے DGP نے آج شام ایک پریس کانفرنس میں تفاصیل پیش کیں۔ اور آج صبح کریری پٹن میں ہماری ایک پیٹرول کم ناکہ پارٹی کے اوپر اٹیک ہوا، جس کے چلتے صبح ہی صبح ہمارے ایک جانباز SPO مظفر جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور اس کے ساتھ جو CRP کے 2 جوان وہ بھی زخمی ہوئے تھے، جو بعد میں شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ وہاں کا آپریشن جاری ہوا، جو صبح سے لے کے ابھی تک چل ہی رہا ہے۔ جب آپ سے بات کر رہا ہوں اس وقت بھی آپریشن چل رہا ہے۔ صبح فائر فائٹ ہوئی، بند ہوئی، ایک آتنکی مارا گیا، دوبارہ فائر فائٹ سرچ کے دوران شروع ہوگی، پھر ایک آتنکی مارا گیا، اور ابھی آدھا گھنٹہ پہلے فائر فائٹ دوبارہ شروع ہو گئی، جس میں سننے میں آ رہا ہے کہ ایک آتنکی لگ بھگ اطلاع کنفرم ہو رہی ہے کہ مارا گیا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ابھی تھوڑی دیر تک پہنچ جائے گی۔ صبح کے چل رہے آپریشن میں جو 2 آتنکی مارے گئے، ان کی پہچان جو ہوئی ہے اس میں ایک سجاد حیدر ہے الیاس ججا، جو سوپو ڈانگ پورا کا رہنے والا ہے، اور یہ بھی 2016 کی ونٹیج کا ملیٹنٹ ہے، جو لگ بھگ اسی طرز کا ہے جس طرز پہ برہان وانی اپنے ایریا میں چلا کرتا تھا، اسی طرز کو پکڑ کر کے یہ بھی نارتھ کشمیر میں ایکٹیو تھا۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ آج میں آپ سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ میدان پر اترنے سے پہلے میں ہمیشہ پلیئرز سے کہتا تھا کہ ہم سب پر کروڑوں لوگوں کی امیدیں ٹکی ہوئی ہے، ہمیں ڈٹ کر کھیلنا چاہیے۔ آج کرونا وائرس کے سنکٹ کے سمے جب ہم سب گھر پر سیف ہیں، ہمارے لیے کچھ فرشتے میدان پر اترے ہیں۔ ڈاکٹرز، نرسز، وارڈ بوائز اور سارا میڈیکل سٹاف ہمارا خیال رکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہم تک ضروری سامان ٹائم پر پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پولیس ہماری سرکشا کر رہی ہے۔ یہ سب لوگ فرشتے ہیں جو اپنے بارے میں نہ سوچ کر ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں سرکشت رکھ رہے ہیں۔ ان کے حوصلے پر دیش کی امیدیں ٹکی ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ ایسے کسی امید کے فرشتے سے ملے تو انہیں ضرور دل سے دھنیواد کہیے گا، اس سے ان کا حوصلہ اور بڑھے گا۔ ہمارا ہر ایک کام دیش کے نام۔ جے ہند۔ نیشنل ہیلتھ مشن جموں کشمیر دوارا جنہت میں جاری۔ کریری بارہمولہ میں آج صبح ملیٹنٹ حملے میں ہلاک ہوئے SPO مظفر علی ڈار ساکن ٹینگو پٹن کی نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر SPO کے اہل خانہ نے ضلع انتظامیہ اور پولیس انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس غمزدہ خاندان کی بھرپور مدد کریں، کیونکہ مذکورہ SPO گھر کا واحد کمانے والا تھا۔
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کریری بارامولہ میں آئیسو ملیٹنٹوں کے ایک حملے میں از جان ہوئے سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کے لواحقین کو لیفٹیننٹ گورنر نے اس بات کا یقین دلایا کہ ان کی قربانی رائے گان نہیں ہونے دی جائے گی۔ پلوامہ ضلع میں کل رات تجن گاؤں کے نزدیک سیکیورٹی فورسز نے دیسی ساخت کا ایک دھماکہ خیز مواد برآمد کیا۔ اس طرح ایک بڑا سانحہ ٹل گیا۔ انسپکٹر جنرل پولیس وجے کمار نے بتایا کہ ملیٹنٹوں نے یہ دھماکہ خیز مواد تجن گاؤں کے نزدیک ایک پل کے نیچے نصب کیا تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا اور ملیٹنٹوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی کارروائی شروع کی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج راج بھون سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ میں کہا کہ جموں کشمیر کے تمام دور دراز علاقوں میں ترقی کی یکساں رفتار کو قائم رکھنے کے لیے مزید مستعدی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پچھلے 2 بیک ٹو ولیج پروگراموں کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ اس پروگرام کا تیسرا مرحلہ اکتوبر میں شروع کیا جائے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اس موقع پر محکمہ جل شکتی اور دیگر محکموں کے اعلیٰ حکام سے تاکید کی کہ وہ پینے کی پانی کی 100% یقینی بنانے کا مشن مارچ 2022 تک حاصل کرنے کے لیے مناسب اقدامات کریں۔ اس کے علاوہ دور دراز علاقوں تک سڑکوں کا جال بچھانے کے لیے بھی دن رات کام میں مصروف ہو جائیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جموں کشمیر میں صحت اور طبی تعلیم محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے راج بھون سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ طلب کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے متعلقہ محکمے کے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ تمام ہیلتھ سینٹروں پر مناسب میڈیکل فیسلٹی یقینی بنانے کے علاوہ پرائمری اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹروں پر کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی توجہ دیں۔ انہوں نے صحت محکمے کو مزید مضبوط کرنے اور اسپتالوں میں جدید طبی آلات فراہم کرنے کی تمام تر تفصیلات آفیشیل ویب سائٹ پر عوام کی جانکاری کے لیے دستیاب رکھنے کی تلقین کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے دور دراز علاقوں اور گاؤں دیہات میں ڈاکٹروں کی کمی پر قابو پانے کے لیے ڈاکٹروں کی اسامیاں پور کرنے میں فوری طور اقدامات کی ہدایت دی۔ ایل جی موصوف نے کشمیر ڈویژن میں کووڈ-19 کے بڑھتے کیسوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے وائرس پھیلنے کا خطرہ کم کیا جائے۔ سری نگر ضلع انتظامیہ کی طرف سے لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کے بعد سری نگر ضلع کی تمام سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ کی آواجاہی شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ آڈ ایون طرز پر دکانداروں نے بھی اپنی دکانیں کھول کر تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ تاہم ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ SOPs پر عمل کر کے کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکنے میں انتظامیہ کی مدد کریں۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹروں سے بھی اپیل کی گئی کہ وہ گائیڈ لائنز پر عمل کر کے نہ صرف 50% مسافروں کو ہی اپنی گاڑیوں میں سفر کرنے کی اجازت دیں بلکہ ماسک کے استعمال پر بھی عمل پیرا ہوں۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے ڈپٹی میئر نے محکمے کے سینئر افسروں کے ہمراہ جامع مسجد سری نگر کا دورہ کیا، جہاں آج سینیٹائزیشن اور دوسری قسم کے صفائی ستھرائی کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ اس موقع پر انجمن اوقاف جامع مسجد نے میونسپل حکام کا شکریہ ادا کیا، جنہوں نے مسجد شریف کے اندر اور باہر صفائی ستھرائی کرنے میں اپنی گہری دلچسپی دکھائی۔ جموں کشمیر مسلم وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مفتی فرید الدین نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مذہبی جگہوں اور عبادت گاہوں میں حاضری کے دوران گائیڈ لائنز پر عمل کریں تاکہ کرونا وائرس کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ قدم ہے کہ سرکار نے 6 مہینے کے بعد ضروری ہدایت کے تحت مذہبی مقامات کو عبادت کے لیے کھول دیا ہے۔ میری تمام ایسے لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے جو ان مذہبی مقامات پر حاضری کے لیے آتے ہیں، وہ سختی سے ان ہدایات پر عمل کریں۔ کووڈ-19 کے وائرس کو پھیلانے سے روکنے میں ان ہدایات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے تاکہ ضلع انتظامیہ اننت ناگ کی طرف سے بھی آج بازار کھولنے کی اجازت فراہم کرنے کے بعد ضلع بھر میں تمام طرح کی تجارتی اور دیگر سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے ضلع انتظامیہ کے اس فیصلے کی سراہنا کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ وہ کووڈ گائیڈ لائنز پر مکمل طور عمل کریں گے۔ ملک میں اب تک کووڈ-19 کے لیے 3,41,400 ٹیسٹ کیے گئے اور اس عمل میں روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے۔ کل ایک ہی دن میں 7,31,697 ٹیسٹ کیے گئے۔ وزارت صحت نے اس بات پر اطمینان ظاہر کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران صحتیاب ہونے والوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا اور یہ شرح 72% تک پہنچ گئی۔ ملک میں کووڈ-19 کے مریضوں کی شرح اموات میں بھی لگاتار کمی ہونے پر راحت محسوس کی جا رہی ہے۔ وزارت کے مطابق ملک میں کووڈ-19 کے معاملات 26,47,000 سے تجاوز کر گئے ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 57,982 معاملات سامنے آئے ہیں۔ تاہم ملک میں اس وقت 6,06,907 مریض زیر علاج ہیں۔
जम्मू कश्मीर में नोवल कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज मजीद 422 नए केस सामने आए हैं। इनमें कश्मीर डिवीजन से 341 और जम्मू डिवीजन से 81 मरीज शामिल हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से गांदरबल और उधमपुर अजला में 4G इंटरनेट शुरू करने के बाद अवाम ने राहत की सांस ली है। सिविल सोसाइटी गांदरबल और ज़राई अबलाग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इंतजामिया के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 4G की ज़रूरत मौजूदा वक्त में इसलिए भी अहम है क्योंकि कोविड-19 की वजह से स्कूली बच्चे ऑनलाइन क्लासों के ज़रिए अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं और 2G के ज़रिए इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कि अब ज़िले गांदरबल में 4G इंटरनेट रेस्टोर हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमारे तलबा जो हैं उनको अच्छी तरीके से इसका फ़ायदा उठाना चाहिए और मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट और जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन JEE को मुनाकिद करने की तारीख पर फिलहाल नज़रसानी करने और इम्तिहान को मुलतवी करने का जिक्र किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर KK शर्मा ने आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और जंगलात और जंगली जानवरों के रख रखाव के लिए कई संगे मील अबूर कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंस जंगलात और माहौलियात के मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने मुख्तलिफ रियासतों के वजीर जंगलात के साथ तफसीली तबादले ख्याल की गर्ज से मुनाकिद किए थे। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला GN इतू ने SDM पटन के हमरा शिया आबादी वाले इलाकों का दौरा करते हुए मुहर्रमुल हराम के अय्याम मुतबरका के दौरान किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर मौसूफ ने अहमदपुरा, जानबल, यकमनपुरा और कई जगहों पर इमामबाड़ों का भी मुआयना किया और हुक्काम से ताकीद की कि वो अज़ादारों की तमाम तर मुश्किलात का इजाला करने के लिए इक़दाम करें। इसके अलावा बिजली और पानी की माकूल सप्लाई पर भी जोर दिया गया। जिगरपुरा कुपवाड़ा में आज 162 बटालियन CRPF ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के दौरान गांव के गरीब और मुस्तहिक अफराद में मुफ्त राशन, सैनिटाइजर्स और मास्क तकसीम किए। इलाके के लोगों ने CRPF के इस इकदाम की सराहना की। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल की तरफ से जारी एक इतला में कहा गया है कि उम्मीदवार जो B.Ed के लिए दाखिला हासिल करने में कामयाब हुए हैं और अभी तक किसी वजह से कॉलेज ज्वाइन करने में नाकाम रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन श्रीनगर के ऑफिस में 19 अगस्त तक अपनी ग्रेजुएशन की मार्क्स सर्टिफिकेट समेत रिपोर्ट करें। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 21.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 32.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 35.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफासिल जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें YouTube पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।